ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون صدق الله العظيم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج مسجد میں آخری سپارے کا اکثر حصہ تلاوت کیا گیا ہے، اور آج میں یہ جو درس دے رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں قرآن پاک کے مضامین، اس سلسلے کی آج یہ سمجھ لیں کہ ہم اختتام کی طرف آ رہے ہیں، اور آج 3 کوارٹرز پڑھے گئے ہیں آخری سپارے کے۔ ان میں جو صورتیں آئی ہیں، سورۃ النبا سب سے پہلے، پھر سورۃ النازعات، سورہ عبس، پھر اس کے بعد سورۃ التکویر، سورۃ الانفطار، پھر سورۃ المطففین، پھر سورۃ الانشقاق، پھر سورۃ البروج، پھر سورۃ الطارق، پھر سورۃ الاعلیٰ، پھر سورۃ الغاشیہ، پھر سورۃ الفجر، پھر سورۃ البلد، پھر سورۃ الشمس، سورۃ اللیل، سورۃ الضحیٰ، سورۃ الانشراح، اور سورۃ التین، اور سورۃ العلق۔ ان صورتوں کی تلاوت کی گئی ہے دوستوں۔ تو میں 1-2 مقامات کی تشریح بیان کروں گا۔ مثلا سورۃ النبا سے یہ آخری سپارہ شروع ہوا ہے، تو اس کا آغاز جو ہے اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا، بالکل پہلی ہی سطور میں فرمایا، اپنی اس صورت میں اللہ اپنی نعمتوں کا ذکر فرما رہا ہے کہ میں نے اے انسانوں تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا ہے، اس پر پہاڑوں کی میخیں گاڑی ہیں، ہم نے نیند کو تمہارے لیے وجہ سکون بنایا ہے، میں نے رات کو تمہارے لیے مثل لباس بنایا ہے، دن کو ذریعہ معاش بنایا ہے، تمہارے اوپر 7 آسمان کھڑے کیے ہیں، پھر میں نے سورج کو چمکنے والا بنایا ہے، میں نے بادلوں سے موسلا دھار پانی برسایا ہے، پھر اس کے ساتھ زمین سے پودے اگائے ہیں اور لہلہاتے باغات سجائے ہیں۔ یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ اپنی ہمیں گنوا رہا ہے، تاکہ انسان ان نعمتوں کو سوچ کے اس کا شکر ادا کرے اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہو، اور اس کا وہ فرما بردار بندہ بن کر رہے۔ اور کیا شک ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی کوئی حد ہی نہیں ہے، کہ انسان اپنے کھانے کی طرف دیکھے کہ جب بندے کے سامنے کھانا رکھا جاتا ہے تو کیسی کیسی نعمتوں کا وہ مجموعہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان اپنا طعام دیکھے کہ یہ کیسے بنا ہے۔ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ہم نے آسمان سے پانی برسایا، ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر زمین کو ہم نے چیرا پھاڑا، فَأَنبَتْنَا فِيهَا عِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، پھر ہم نے زمین میں سے کیا کیا پودے اگائے، اور یوں انسان کا کھانا تیار ہو کر اس کے سامنے آیا۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے زمین کو تمہارے لیے گہوارہ بنایا ہے۔ اللہ نے زمین کو ایسا ہمارے لیے آرام دہ بنایا ہے کہ نہ تو وہ لوہے کی طرح سخت ہے کہ اس کے اندر کوئی سوراخ نہ ہو سکے اور اس کے اندر کوئی کھدائی نہ ہو سکے، ایسا بھی نہیں ہے، اور ایسی وہ پل پلی اور ایسی وہ دلدلی بھی نہیں ہے کہ اس کے اندر
پاؤں دھنس جائے اور آدمی کھڑا نہ ہو سکے، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے نرم و گداز بنایا ہے کہ جیسے بچھونا ہوتا ہے، اور کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھونے کے ساتھ یاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا ہے، یہ نرم و گداز تمہارے لیے بچھونا ہے، کہ جیسے بندہ اپنے لیے ایک گدیلا بچھاتا ہے، اس کے اوپر سوتا ہے تو اس کو نیند آتی ہے، زمین بھی ایسی وجہ سکون ہے کہ اس کے اوپر انسان سوئے تو اس کو نیند آ جاتی ہے، وہ ایسی سخت نہیں ہے کہ وہ چبھے اور سونے سے مانے ہو، نہیں، بلکہ زمین بچھونا ہے، بلکہ اس میں یہ سبق ہے کہ زمین کے اوپر بھی سونے کی عادت ڈالنی چاہیے، یعنی ہم ہمیشہ بیڈز کے اوپر سوتے ہیں، گدیلوں کے اوپر سوتے ہیں، یا ہم چارپائیوں کے اوپر سوتے ہیں، تو کبھی زمین پر بھی سویا کریں۔ زمین پہ سونا یہ سنت ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم نے پھر یہ چارپائیاں چھوڑ کے اور یہ بیڈ چھوڑ کے ہم نے زمین کے اوپر ہی سونا ہے، اور ہمیشہ کے لیے سونا ہے، جب تک اللہ چاہے گا قیامت تک سونا ہے۔ تو پھر آج ہمیں زمین پہ سونے کی بھی عادت ڈالنی چاہیے۔ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سایہ تلے، حشر تک سویا رہے گا تو خاک کے سایہ تلے۔ تو وہ بچھونا بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ اور فرمایا کہ ہم نے نیند کو تمہارے لیے وجہ سکون بنایا ہے، وجعلنا نومکم سباتا، کہ نیند نہ ہو تو انسان کی زندگی تباہ و برباد اور ختم ہو جائے، انسان تھکا ماندہ ٹوٹا پھوٹا آتا ہے، اور جب 6-7 گھنٹے سو لیتا ہے تو تازہ دم ہو کر پھر پہلے والی طاقت اس کی بحال ہو جاتی ہے۔ نیند بلکہ اگر پوری نہ ہو تو آدمی ایسا پریشان اور ایسا مضمحل ہوتا ہے کہ اس کا سارا وجود دکھ رہا ہوتا ہے کہ نیند پوری نہیں ہوئی ہے۔ اور نیند ایک طرح کی موت ہے، نیند نہ ہوتی تو ہمیں پتہ نہ چلتا دوبارہ اٹھنے کا۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ نیند کے ذریعے قیامت کو ثابت کیا گیا ہے کہ جس طرح ہم سوئے ہوتے ہیں تو ایک طرح سے مرے ہوتے ہیں، ہماری حالت مردے جیسی ہوتی ہے، اور پھر ہم سو کے اٹھ جاتے ہیں تو ہم بیدار ہو جاتے ہیں، یہی حالت اس وقت ہوگی جب ہم قبر کی نیند سے اٹھیں گے تو ایسا لگے گا کہ سوئے ہوئے تھے کہ ہمیں بیدار کر دیا گیا ہے۔ اور بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ سوتے میں ایک روح نکالی جاتی ہے، روح سلطانی پھر واپس ڈال دی جاتی ہے، اور جب مرتا ہے انسان تو روح حیوانی نکال لی جاتی ہے، وہ روز قیامت واپس ڈالی جائے گی تو انسان زندہ ہو کر کھڑا ہو جائے گا۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ جب بندہ سویا ہوتا ہے تو خواب دیکھتا ہے کہ میں سودے کر رہا ہوں، میں نے مکان خرید لیا ہے، میں فلاں علاقے کا امیر بن گیا ہوں، میں بادشاہ بن گیا ہوں، کیا کیا بندے خواب میں دیکھتے ہیں، لیکن جب جاگتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ سارے کا سارا ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ اسی طرح بندہ جب قبر میں جاتا ہے یا دنیا سے جاتا ہے تو علماء فرماتے ہیں ایسے ہی لگتا ہے اس کو کہ جیسے میں سویا ہوا تھا کہ میں جاگ گیا ہوں، اور وہ جو بادشاہت کی تھی دنیا میں، وہ جو بڑے بڑے محلات خریدے تھے دنیا میں،
وہ ایسے ہی لگتا ہے جیسے کہ میں کوئی خواب دیکھ رہا تھا، اور واقعی وہ خواب ہی ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، یہ ہمارے مکانات ہیں، یہ ہمارے محلات ہیں، یہ ہمارے بینک بیلنسز ہیں، یہ سب خواب ہے۔ ایک دن ہم اس خواب سے اٹھ جائیں گے اور لگے گا کہ وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، جیسے کہ نیند سے اٹھنے والے کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہی ہماری حالت ہوگی۔ تو اے کاش ہم حقیقت دنیا کو سمجھیں، دنیا کی اس زندگی کی حقیقت کو سمجھیں، اور جو ہماری حقیقی لائف ہے، جو ریئل لائف ہے، اس کے لیے کوئی تیاری کر لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور تمام سننے والوں کو اور ہر مسلمان کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز دوستو، پھر اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کی قسم اٹھاتا ہے، وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، کہ قسم ہے ان فرشتوں کی جو جسم کے اندر ڈوب کے جان نکالتے ہیں، کیونکہ انگ انگ سے جان نکالتے ہیں، وَالنَّازِعَاتِ جو روح کو کھینچ کر نکالتے ہیں، غرقاً غرق ہو کر، اور وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اور پھر وہ خرامہ خرامہ چلتے ہیں، وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا، پھر وہ اڑان بھرتے ہیں اور ایک دوسرے سے آگے نکلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کی قسم یاد فرما رہا ہے، فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، اور یہ فرشتے ہیں جو تدبیر کائنات کرتے ہیں، یعنی سارا جو نظام کائنات چل رہا ہے، فرشتے اس کو چلا رہے ہیں۔ کوئی بارشیں برسا رہے ہیں، کوئی پودے اگا رہے ہیں، اور کوئی روحوں کو لا رہے ہیں، کوئی لے جا رہے ہیں، اور یوں سارا نظام فرشتوں کے ذریعے چل رہا ہے حکم الہی کے ساتھ۔ تو اللہ نے ان چیزوں کا یہاں ذکر فرمایا ہے، اور بڑی خوبصورت بات ہے سورہ نازعات کے اندر، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، وَآثَرَ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کو خواہش سے روک لیا۔ جی، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے نفس کو گناہ سے روک لیا کہ میرا رب کیا کہے گا، میں کیا کرنے لگا ہوں، رب کے خوف سے اس نے گناہ سے اپنا ہاتھ روک لیا۔ فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو بے شک جنت اس کا ٹھکانہ ہے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ جو آدمی رب کے خوف سے گناہ سے باز آ جاتا ہے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے جنت کا ٹھکانہ تیار فرمایا گیا ہے۔ اس آیت کے نیچے مفسرین نے لکھا ہے کہ ہارون الرشید بادشاہ بڑا مشہور اور بڑا طاقتور بادشاہ گزرا ہے خاندان بنو عباس کے اندر، خلفائے عباسیہ میں سے۔ تو اپنی بیوی سے جھگڑ رہا تھا، اس کی بیوی کہہ رہی تھی کہ تو دوزخی ہے، اس لیے کہ تو انصاف سے حکومت نہیں کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں میں جنتی ہوں۔ تو یہ جھگڑا میاں بیوی کا ہوا، تو حضرت امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ شاگرد ہیں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کے، ان سے مسئلہ بادشاہ نے یہ پوچھوایا کہ میری بیوی میرے سے جھگڑ رہی ہے، وہ مجھے دوزخی کہتی ہے اور میں اپنے آپ کو جنتی کہتا ہوں، تو آپ فیصلہ فرمائیں۔ آپ نے فرمایا عجیب مسئلہ پوچھتے ہو کہ میں کوئی جنت دوزخ کا فیصلہ کرنے والا ہوں کہ میں بتاؤں؟ لیکن آپ نے فرمایا کہ بادشاہ مجھے یہ بات بتا کہ کیا کوئی ایسا موقع آیا ہے کہ تو کوئی گناہ کرنا چاہتا تھا لیکن رب کے خوف سے تو نے چھوڑ دیا؟ تو اس نے کہا کہ ایسے تو کئی مواقع آئے ہیں، میں گناہ کرنا چاہتا تھا، میں کئی لوگوں کو مار دینا چاہتا تھا کہ انہوں نے میرے خلاف باتیں کہی تھی، لیکن رب کے خوف سے میں نے ان کو چھوڑ دیا،
میں نے قتل سے ہاتھ روک لیا اور کئی کام. تو فرمایا پھر تجھ کو مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے جنت کا اعلان کیا ہے. کہ اللہ نے فرمایا کہ اما من خاف مقام ربہ، جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، ونہى النفس عن الہوا، اور اس نے گناہ سے اپنا نفس روک لیا، فإن الجنۃ ہی المأویٰ، تو جنت اس کا ٹھکانہ. اور سورہ الرحمن میں پیچھے گزرا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جائے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، یعنی جنت کے 2 بڑے باغات ہیں. تو یہ چیزیں بیان ہوئی ہیں. پھر آگے سورہ عبس ہے. سورہ عبس کی میں بات کر دوں، یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ عبس وتولی، اس نے اپنے ماتھے پہ سلوٹ ڈالی اور منہ پھیرا، ان جاءہ الاعمی، اس لیے کہ اس کے پاس ایک نبینہ آیا تھا. وما یدریک لعلہ یزکی، آپ کیا جانیں کہ وہ کیا پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے آیا. او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یا وہ نصیحت پکڑنے والا تھا. تو آپ نے اس کی وجہ سے اپنے ماتھے پہ بل ڈالا اور آپ نے اس سے رخ انور کو پھیرا. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کے بارے میں رہنمائی فرمائی کہ آپ کے پاس کچھ قریشی سردار آئے ہوئے تھے اور آپ ان کو واعظ فرما رہے تھے. اتنے میں حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے اور وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ کو قرآن پاک پڑھائیے، مجھے قرآن سنائیے. وہ جان نہ سکے کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کون کون اور آپ ان کو واعظ فرما رہے ہیں. بس وہ اپنے خیال میں تھے اور انہوں نے حضور سے مطالبہ شروع کر دیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے کے اوپر، آپ کی پیشانی مبارک کے اوپر سلوٹ آئی اور آپ کی تب مبارک کے اوپر ایک بوجھ آیا کہ یہ لوگ کیا کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کیسے عجیب لوگ ہیں کہ ان کو آداب مجلس کا پتہ نہیں ہے اور یہ بیچ میں آ کے بولنا شروع ہو جاتے ہیں. کوئی بھی آدمی ہو تو جب اس کی گفتگو کو انٹرپٹ کیا جائے تو ظاہر ہے کہ اس کے چہرے پہ ایسی کیفیت آتی ہے. لیکن اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہ آئی کہ یہ جو متکبر لوگ کہ جو اپنے گھمنڈ میں ہیں، جو بات کو توجہ سے سننا نہیں چاہتے اور اکڑتے پھرتے ہیں، آپ ان کی طرف متوجہ ہیں. اور وہ جو نبینہ جو ٹھوکریں کھاتا ہوا پتہ نہیں کس طرح سے گرتا پڑتا آپ کے پاس آیا ہے، آپ نے اس سے توجہ ہٹا کر ان کی طرف کی ہے. تو بس اس بات پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی رہنمائی فرمائی اور یہ آیات نازل فرمائی. فرمایا کہ اما من استغنا، وہ جو بے پرواہ ہے یعنی جو کفار، فانت لہ تصدی، آپ ان کے در پہ ہیں. وما علیک الا یزکی، اور اگر یہ نصیحت نہ بھی پکڑیں تو آپ پر کوئی اعتراض نہیں ہے کیونکہ آپ نے تو ان کو نصیحت کر دی ہوئی ہے. نہیں نصیحت پکڑتے تو نہ پکڑیں. وہ اما من جاءک یسعی، اور وہ جو بڑی کوشش سے گرتے پڑتے آیا ہے، وہو یخشی، اور رب سے ڈرتا ہے، فانت عنہ تلہی، آپ اس سے رخ انور پھیر رہے ہیں. دیکھیے کیا خوبصورت بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس شخص کی کیا قدر و قیمت ہے کہ بظاہر لوگ اسے کوئی اہمیت نہیں دیتے، اور اللہ کے ہاں اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک اظہار جلال فرما رہا ہے. اور پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اتنا لحاظ فرماتے تھے، حضرت عبداللہ ابن مکتوم کا،
کہ جب وہ مجلس میں آ جاتے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کو بہت زیادہ توجہ عطا فرماتے، بلکہ فرماتے مرحبا ہے وہ آدمی کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر جلال فرمایا۔ تو یہ شان ہے ایک صحابی کی، جو بظاہر ایک عام صحابی ہے مگر خدا کے ہاں اس کا یہ مقام و مرتبہ ہے۔ تو رب کے ہاں نہ کسی کا مال دیکھا جاتا ہے، رب کے ہاں نہ کسی کا سٹیٹس دیکھا جاتا ہے، رب کے ہاں تو ایمان اور تقوی دیکھا جاتا ہے۔ تو اس میں سبق ہے تمام علماء کے لیے، صوفیاء کے لیے اور مشائخ کے لیے جو سجادہ نشین ہیں، ان کے لیے یہ ایک سبق ہے کہ مت دیکھا کرو کہ کس کے پاس کتنا مال ہے اور کس کی دنیا کتنی آباد ہے، بلکہ یہ دیکھا کرو کہ کون کتنے اخلاص کے ساتھ آیا ہے، کون کتنی محبت کے ساتھ آیا ہے۔ ہمارے ہاں عموماً دیکھا جاتا ہے کہ جو زیادہ نذرانے دے تو پیر حضرات بھی زیادہ اسی کی طرف ہی رخ رکھتے ہیں، اور اسی طرح علماء بھی اکثریت ایسے ہی ہے کہ جہاں سے فائدہ زیادہ ملتا ہے ہماری توجہ ادھر زیادہ ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمارے لیے کتنا پیارا نمونہ عطا فرمایا ہے ہمیں۔ تو اس میں شرف انسانیت ہمیں سکھایا گیا ہے اور درس انسانیت عطا فرمایا گیا ہے۔ اور آگے پھر قرآن کی شان بیان کی، وہ بھی میں بیان کر دوں۔ فرمایا کلا سن لو انہا تذکرہ، قرآن ایک نصیحت ہے، فمن شاء ذکرہ، جو اس سے نصیحت پکڑنا چاہتا ہے وہ پکڑ لے، فی صحف مکرمہ، قرآن کو معزز کاغذوں پہ لکھا جاتا ہے، ایسے کاغذوں پہ جو اللہ کے ہاں بڑے مکرم ہیں، مرفوعہ، ان کو بلند رکھا جاتا ہے، یعنی قرآن پاک کے صفحات کو زمین پہ مت گرنے دو، مرفوعہ، ان کو اوپر اٹھا کے رکھو، مطہرہ، وہ پاک قرار دیے گئے ہیں، اس لیے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون۔ اور حدیث ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا لا تمس القرآن الا وانت علی طہور، قرآن کو نہ چھوؤ مگر اس حالت میں کہ تم وضو کے ساتھ ہو۔ تو یہ قرآن کی شان بیان کی جا رہی ہے۔ قرآن پاک کے اوراق، بظاہر یہ اوراق ہیں، کاغذ ہیں، اسی طرح کا کاغذ ہے، ایک ہی مشین نے بنایا ہے، ایک ہی دکان سے خریدا گیا ہے اور ایک ہی طرح کا مٹیریل ان میں استعمال ہوا ہے، مگر ایک کاغذ، اس کے اوپر کوئی فضول تحریر لکھ دی گئی، کوئی فضول تصویر بنا دی گئی، اور اسی مٹیریل کا، اسی دکان سے خریدا ہوا، اسی فرم کا بنایا ہوا کاغذ ہے اور اس کے اوپر قرآن لکھ دیا گیا۔ اب اللہ تعالی خود قرآن میں ان صحیفوں کی شان بیان کر رہا ہے کہ فی صحف مکرمہ، وہ کیا ہی کرامت والے، شان والے صحیفے ہیں، مرفوعہ، کہ ان کو بلند کیا جاتا ہے۔ اس لیے قرآن پاک کو پشت نہیں کرنی چاہیے اور قرآن پاک کو زمین پہ نہیں گرنے دینا چاہیے، گر جائے تو اسے اٹھا لے، بلکہ فقہا فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے ہاتھ سے قرآن چھوٹ کر گر جائے تو اسے کچھ نہ کچھ صدقہ کرنا چاہیے، تو چاہے ایک درہم ہی دے دے، ایک دینار ہی دے دے، ایک روپیہ ہی دے دے، ایک پاؤنڈ ہی دے دے، بہرحال تاکہ آئندہ محتاط ہو جائے بندہ اور قرآن پاک کو بے دہانی میں اور بے خیالی میں نہ پکڑے اور اس کو عزت کے ساتھ پکڑے۔ اور پھر فرمایا، پھر یہ تو شان بیان کی قرآن کے ورقوں کی، قرآن کے صحیفوں کی، آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے قرآن یاد کرنے والے حافظوں کی، قرآن کا درس دینے والے علماء کی، کہ جو قرآن پڑھ کر
پڑھاتے ہیں، قرآن سیکھ کر سکھاتے ہیں، اہل قرآن ہیں، جو حاملین قرآن ہیں، ان کی شان بیان فرمائی۔ بِأَيْدِي سَفَرَہ، یہ قرآن کچھ سفیروں کے ہاتھ میں ہے، یعنی وہ سفیر ہیں اللہ کے، جو علماء ہیں، جو حفاظ ہیں، جو قراء ہیں، جو لوگوں کو قرآن سکھاتے ہیں، جو لوگوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، جو لوگوں کو قرآن کا معنی بیان کرتے ہیں، قرآن کی تشریح و تفسیر کرتے ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ سفرہ، یہ جمع کا صیغہ ہے، یہ سافرن، سافران، سافرون، سفرتن، تو یہ اللہ کے سفیر ہیں، یعنی اللہ کے امبیسڈرز ہیں، کہ جس طرح ایک بادشاہ کے نمائندے جا کر لوگوں کو بادشاہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، اسی طرح جو علماء ہیں وہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، یہ اللہ کے سفیر ہیں۔ کرامن، بڑے مکرم ہیں، ان کا بڑا مقام ہے، کرامن، یہ بڑے شان والے ہیں، بررہ، یہ بڑی نیکی کمانے والے ہیں۔ یہ ان کا شان بیان کیا جا رہا ہے۔ اس لیے اس کے مطابق ایک حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الماہر بالقرآن، وہ جو قرآن کا ماہر ہے، یعنی قرآن خوبصورتی سے پڑھتا ہے، تجوید سے پڑھتا ہے، قرأت سے پڑھتا ہے، اور اس نے قرآن پاک کو باقاعدہ تجوید و قرأت کے ساتھ پڑھا ہوا ہے، جو قراء ہوتے ہیں ان کی کیا شان ہے؟ فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ۔ انہی الفاظ کو حضور نے یاد فرمایا قرآن کے، کہ وہ تو ان سفیروں میں سے ہے جو کرام بررہ ہیں، لیکن جو ماہر نہیں ہے شان اس کی بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک ہے، وہ بھی کیا گزرا نہیں ہے۔ فرمایا والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ، وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے اور اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، یعنی قرآن کو آسانی سے نہیں پڑھ سکتا، بیچارہ تکلیف کے ساتھ پڑھتا ہے۔ فرمایا فلہ اجران، اس کے لیے ڈبل اجر ہے، ایک تلاوت کا اور ایک جو اس نے تکلیف اٹھائی ہے اس کا۔ سبحان اللہ، دونوں کا اپنا اپنا اجر ہے۔ جو اٹک اٹک کے پڑھ رہا ہے اللہ اسے بھی نواز رہا ہے، اس کی جھولی بھی بھر رہا ہے، اور جو پیارے انداز میں پڑھتا ہے پھر اس کا تو شان ہی کیا ہے۔ تو حاملین قرآن کا اپنا ایک مقام ہے کہ روز قیامت ان کو جنت میں کس طرح کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجے چڑھتے جاؤ۔ فرمایا کہ اقرا ورتقے، اقرا ورتقے، قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا۔ فإن آخر مقامک، فإن آخر مقامک عند آخر آیت من القرآن تقرأها، کہ تیرا سب سے آخری مقام، سب سے بلند مقام تیرا جنت کا وہ ہوگا کہ جہاں قرآن پڑھتے ہوئے تو آخری درجے تک پہنچے گا، وہاں تک تیرے درجے بلند کر دیے جائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ پھر حافظ کیا کرے گا کہ آہستہ آہستہ چلے گا اور تیز تیز دوڑے گا، جنت کے درجوں کو تیز تیز چڑھے گا اور پڑھے گا آہستہ آہستہ، تاکہ قرآن پڑھتے ہوئے 30 پارے پڑھتے ہوئے جتنے درجے چڑھ جاؤں گا سارے دے دیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ حافظ یہ تو کیا کر رہا ہے، یہ قرآن تو آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہے اور درجے بڑے تیز چڑھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے وہ عرض کرے گا کہ مولا تیرا تو کچھ جا نہیں رہا ہے، تیری جنت میں تو کوئی کمی نہیں، میرا کام بن رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا سارا زور لگا لے، جتنا آہستہ پڑھ سکتا ہے پڑھ، اور جتنا تیز دوڑ سکتا ہے دوڑ، ہم اپنا وعدہ تیرے ساتھ پورا کر کے چھوڑیں گے اور سارے درجے تجھ کو دے دیے جائیں گے۔ تو یہ حاملین قرآن کی شان ہے۔ بس ہم نے بھی قرآن پڑھا ہے اور زندگی بھر قرآن ہی پڑھایا ہے اور قرآن ہی سکھایا ہے، اور اپنی اولاد کو بھی اسی رستے پہ ڈالا ہے۔ میرے والد گرامی نے بھی ہمیں یہی سبق سکھایا، تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بھی بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارا بھی بیڑا پار فرمائے، آگے ہماری اولاد کو بھی خدا تعالیٰ ہمیشہ اسی رستے پہ گامزن رکھے، اور اللہ سب کی آخرت کو بہتر فرما دے۔
یہ چیزیں بڑی ایمان افروز ہیں. جو کچھ بھی بیان کیا جائے گا، یعنی کیا میں بیان کروں. ابھی میں نے پہلی ایک دو صورتوں میں سے کچھ چیزیں اٹھائی ہیں، اور اس کے بعد دوسرا بھی پروگرام ہے، اور سحری کا ٹائم بھی قریب تر آ رہا ہے. تو معزز حاضرین، معزز سامعین، معزز ناظرین، جو کچھ میں نے کہا ہے میرا رب اس کو منظور و مقبول فرمائے. اور قرآن کا تو بیان ختم ہو ہی نہیں سکتا. اگر آپ نے قرآن پاک کو ڈیپتھ کے ساتھ سمجھنا ہے تو تفسیریں پڑھو. اللہ شوق دے تو میری لکھی ہوئی تفسیر برہان القرآن ہے، اس کا مطالعہ کرو تو معلوم ہوگا کہ قرآن تو ایسا سمندر ہے کہ جس کی گہرائی میں کوئی اتر ہی نہیں سکتا. تو اللہ حکم الحاکمین ہماری یہ حاضری قبول و منظور فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان. رب کا مہمان ہے یہ، ہم پر احسان ہے یہ. رب کا مہمان ہے یہ، ہم پر احسان ہے یہ. کر لو عبادت تم، رب کا ہے فرمان.